اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ دیں کہ بیٹا اور بیٹی یہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے، تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی تو پھر عورت کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت پر عورت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور پھر بعض گھٹیا لوگ بیٹی کی ولادت پر عورت کو طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرما رہا ہے کہ میری مرضی، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں اور جسے چاہوں بیٹے دوں میں۔ تو یہ رب کی رضا ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ اب اس طرح کے گھٹیا لوگ بیٹی کی ولادت پر معاذ اللہ عورت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور پھر آج اس دور میں بھی اس طرح کے گھٹیا لوگ موجود ہیں کہ جن کے اندر سے زمانہ جاہلیت کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کے حال ہی میں یہ واقعہ ہوا کہ بیٹی کی ولادت پر 7 دن کی بچی کو اس نے قتل کر دیا باپ نے۔ وہ سفاک باپ ہو سکتا ہے، وہ زمانہ جاہلیت کے کچھ آثار جو ہیں وہ اس باپ کے اندر بھی ہمیں نظر آئے کہ جس نے بیٹی کی ولادت پر اپنی بیٹی کو اس نے قتل کر دیا۔ اگر بیٹی جو ہے وہ بری ہوتی، اگر معاذ اللہ بیٹی جو ہے بیٹی کے اندر کوئی عیب وغیرہ اگر بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہیں فرماتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بیٹی بری نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی اگر 4 بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ اچھی تربیت کرے اور پھر شادی کرائے، رخصتی ہو جائے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ بیٹھے تھے، کسی کی 3 بیٹیاں تھیں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی تربیت کرے تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، ارشاد فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بیٹی بھی ہو، ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی شادی کرائے تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ زمانہ جاہلیت سے پہلے جو ہے وہ باپ ہونا بیٹی کا، یہ اس کو عار سمجھا جاتا تھا، اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، میرے محبوب علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، تو پھر حضور علیہ السلام نے اس امت کو کر کے دکھایا کہ بیٹیاں جو ہے نہ بوجھ ہیں اور نہ ہی عیب ہیں، بلکہ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ تو اس لیے جب رحمت آ جائے، بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، بیٹا یہ نعمت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت مل جائے تو اس پر بھی ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس طرح کے زمانہ جاہلیت والے آپ کام نہ کریں کہ بعض لوگوں کو جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت کیوں ہو گئی۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جو 20-30 سال سے تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بیٹی کی ولادت بھی ہو جائے تو ہم ساری رات اللہ کے سر پسود ہو جائے، تو یہ بھی بہت کم ہے۔ 20-25 سال سے وہ لوگ بے اولاد ہیں،
وہ بیٹی کی ولادت کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں کہ مالک و مولا اولاد نرینہ تو دور کی بات، اے اللہ تو ہمیں بیٹی کی رحمت سے بھی نواز دے، تیرا بہت ہی بڑا احسان ہوگا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوتے اور آپ نے اس امت کو بتایا کہ بیٹی کی عزت جو ہے وہ یوں کرنی چاہیے۔